سفر من مانو کی قلم سے لکھی یہ داستان قسط نمبر 13 کا دوسرا حصہ۔ غفور چاچا بتا رہے تھے آپ کا کوئی جھگڑا ہوا تھا صہیب سے؟ باقر زمان نے ناصر سے پوچھا۔ دونوں بھائی اکیلے تھے، فصلوں کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ اسے جھگڑے کا کیا ہے؟ اسے کوئی اور کام جو نہیں کرنے کو فساد پھیلائے پھرتا ہے۔ اس کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے اور اب اسے سبق سکھانا بےحد ضروری ہو گیا۔ وہ کل کو پھر سے ناصر کی پیشانی پر ناگواری کے بل واضح تھے۔ باقر زمان نے گہری سانس پھنسا کے سپرد کی اور لب کاٹ کر گویا ہوا۔ اسے سبق سکھانا مشکل کام نہیں ہے، لیکن پھر چاچا جی کا خیال آ جاتا ہے اور میں پیپو جی کو کسی نئی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ ناصر نے اچانک پوچھا۔ اسے فکر ہوئی تھی باقر زمان کو آخر گولی لگی تھی۔ تسلی دے کر بھائی کو مطمئن کرنا چاہا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ گارڈز ہوتے تھے نا تیرے ساتھ؟ وہ کچھ الجھا تھا، متجسس اور فکر مند بھی۔ گارڈز دشمنوں سے تو بچا لیتے ہیں مگر اپنوں سے نہیں۔ چند لفظوں میں اس نے ساری بات سمجھا دی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی بات کرتا تھا، دو ٹوک زمینی بلند۔ وہ بلند آواز کا عادی نہیں تھا مگر دلائل بلند اور مضبوط رکھتا تھا۔ اسے ایسے چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے باقر، پھر بھی محتاط رہنا۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ بہت کمزور انسان ہے، چھپ کر وار کرنے کی عادت ہے اس کی، اب ظاہر ہو گیا ہے، لگتا نہیں کہ کچھ کرے گا۔ آپ بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دونوں بھائی باتیں کرتے گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا سے موسم مزید سرد ہو گیا تھا۔ عصر ڈھل رہی تھی، دن بھی دسمبر کے تھے۔ شام چلتی سکوت شام میں ڈھل گئی تھی۔ خاموشی، سناٹا، بوجھل، اور اس خاموشی میں بلا کا شور تھا۔ آسمان پر پہلی سیاہ چادر، اس پہ قندیلوں کی مانند چمٹماتے ستارے چاند کی ایک جھلک کے منتظر تھے۔ ایسے میں حویلی روشنی سے جگمگا رہی تھی، پر اندھیرا کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اندھیرا رات کا نہیں، حویلی کے مکینوں کے اندر کی گھٹن کا تھا، جو باہر کی روشنی سے بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہیں ایک کمرے میں سسکیوں کا مدھم سا شور تھا۔ اس مدھم شور میں کئی چیخیں تھیں، دل کے اجڑنے کا ماتم تھا۔ دل کی گہرائیوں سے ابلتے آنسو اس کی پلکوں کے بند توڑے متواتر بہے جا رہے تھے۔ وہ اکیلی بیٹھے اپنے جل کر راکھ ہوئے خوابوں سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ پہلی بار کسی خواہش کی قبر اس کے اندر بنی تھی، اور قبر پر پڑے پھولوں کی مہک ابھی تازہ تھی، ایسی مہک کہ اس کی نسیں پھٹ جا رہی تھیں۔ اسے اپنی محبت بڑی عزیز تھی، اور جو دھوکہ ملا تھا اس کا دکھ بھی بے حد عزیز تھا۔ کچھ حدیں بھی بے حد ہوا کرتی ہیں، محبت ہو یا محبت میں ملی بے وفائی یا دھوکہ، یہ حدوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر رو رہی تھی۔ کس بات پر روتی؟ کہاں سے شروع کرتی؟ زہیب کو اس نے خود سے زیادہ چاہا تھا، اور اب اس کو لگ رہا تھا زہیب سے جڑی باتیں، یادیں، احساس کچھ بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ زہیب کی ہمراہی میں گزرا حل پر اسے نامکمل لگ رہا تھا، ادھورا لگ رہا تھا۔ اس کا مان سمان اعتماد ٹوٹا تھا، بھروسے کا خون ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے اپنی عقل پر افسوس ہوا تھا کہ اس نے زہیب کی خاطر رشتوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ اب اس نے شام کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کھایا تو کسی نے بھی نہیں تھا، مگر اسوار نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ آمنہ بس خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ جو الفاظ بے معنی ہو جائیں وہ گونگے ہی ہوتے ہیں۔ وہیں دوسرے کمرے میں بیبو جی تھی۔ ان کا حال بھی اس بات سے کم نہیں تھا، پر وہ ضبط کرنا جانتی تھی۔ سو کمال کا ضبط کیے مضبوطی سے ثابت قدمی سے کھڑی تھی۔ زہیب کا ریا سے تعلق ہونا ان کے لیے بھی شاید کوئی بڑی بات نہ ہوتی، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے، لڑکوں کے افیئرز کو بھی سنجیدہ نہیں لیتا، نہ ان افیئرز کو خاندان کی عزت پر داغ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا باقر زمان پر حملہ کروانا، وہ بھی قاتلانہ، یہ بات چھوٹی ہرگز نہیں تھی۔ اور بیبی جی چاہ کر بھی زہیب کو معاف نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی بھول سکتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھیں جب آمنہ اندر آئی اور بتایا، اسماء نے کھانا نہیں کھایا۔ تبھی باقر زمان اندر داخل ہوا۔ اس نے آمنہ کی بات سنی اور بولا، میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر جانے لگا۔ رہنے دے باقر زمان، اپنی ہی آگ میں جل رہی ہے، جلنے دے اس کو، پہلے مل لینے دے اس کو خود سے، پھر ملنا جا کے۔ بیبو جی کے الفاظ پہ باقر زمان رک گیا اور پلٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اگلے دن وہ کھلی کھڑکی کے پاس اونچا سا کھڑا تھا۔ سردی کی دھوپ کی سنہری کرنوں نے اس کے وجیح چہرے کو روشن کر رکھا تھا۔ جو کیا ہے زہیب نے کیا، تو عائشہ سے شادی سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس کو کس جرم کی سزا دے رہا ہے؟
بیبو جی کے لہجے میں خشکی در آئی تھی۔ وہ باقر زمان سے مخاطب تھی جو شہر جانے کے لیے تیار ان سے ملنے آیا تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں، اس لیے ہی میں شادی سے انکار کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا وہ ساری زندگی اپنے بٹے وجود کے ٹکڑے اکٹھے کرتے رہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ آپ اس کی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تیری بات کا؟ وہ انجان بنی۔ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سارے مطلب بیبو جی۔ وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی، اور کیوں خوش نہیں رہے گی یہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ وہ اشارے سے ساری بات سمجھانے کی کوشش میں تھا۔ کیا چاہتا ہے تو؟ منہ موڑے پوچھا۔ وہی جو عائشہ چاہتی ہے۔ دو ٹوک کہا۔ بیبو جی طرف پلٹے۔ اب دھوپ ان کی طرف پشت پر پڑ رہی تھی۔ بیبو جی ایک دم کھڑی ہوئی اور بولے، اس کے دل میں کچھ نہیں باقر۔ وہ جھٹلا رہی تھی، سب جان کر بھی۔ جب آپ میرے پاس شہر آئی تھی تو میں نے ایک شرط رکھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں بولی تو وہ مزید بولا، نہیں یاد تو میں دوہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا ایک بار آپ عائشہ سے پوچھ لیں وہ اس رشتے پر دل سے راضی ہے یا نہیں، تو آپ نے یقیناً پوچھا ہوگا، تو کیا جواب دیا تھا اس نے؟ وہ متجسس ہوا، دیکھتا رہا، چند پل لب کاٹے، پھر گویا ہوا، آپ نہیں بتائیں گی؟ جانتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا، لیکن میں جو جانتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے دل میں کوئی اور ہے، اور یہ جانتے ہوئے میں کیسے اس کو بیوی جملہ ادھورا چھوڑا؟ تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے یہ سب؟ ظہیر آیا تھا میرے پاس، تو اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وہ قدرے مسکرائی۔ نہیں، عائشہ کے لیے لڑ رہا ہوں، تو ٹوک بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا، بھول جا اس بات کو۔ تو یہاں سے جان چھڑانا چاہتا ہے نا، تو جا، جینے اپنی زندگی اپنی مرضی سے، اہم زخم نہ کو ریدنے لگ گیا کر، جا، شہر جا۔ وہ ٹپٹتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ مسکرایا اور نفی میں سر ہلانے لگا، قریب گیا اور بیبو جی کی اپنی طرف متوجہ کیا، دونوں بازوؤں سے تھامے نرمی سے۔ چاچا جی سے بات تو کریں۔ وہ بضد تھا، نہیں مانے گا وہ، جانتی ہوں میں۔ عائشہ اس حویلی میں بیٹھی مر جائے گی اگر اس کا بیاہ باہر نہیں کیا جائے گا، وہ پوری یقین لہجے میں کہا۔ باقر زمان پر بھر کو ٹھٹکا، پھر سنبھل گیا۔ بیبو جی کو آرام سے کرسی پر بیٹھایا اور خود ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ باہر کہاں بیبو جی؟ وہ اس کے ماموں کا بیٹا ہے، ایک ہی ذات، ایک ہی خاندان، نہ غیر خاندان نہ برادری۔ ایک کوشش تو کریں۔ وہ پر امید تھا۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں باقر، آپ کے لفظوں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اور آپ کو اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ عائشہ کی پسند کو اس کا گناہ نہ بننے دیں۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ یہ بڑا مشکل مقدمہ ہے۔ وہ کمزور نہیں پڑی، میں ساتھ ہوں آپ کی، اس نے ہمت بندھائی۔ پر تو جا رہا ہے شہر، اور میں تیرے اس آنے جانے سے بڑی تنگ ہوں، یہاں کیوں نہیں ٹک جاتا؟ ایک ضروری کام ہے، کل یا پرسوں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر بیبو جی کے ہاتھ کو تھپک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیبو جی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خیال رکھنا اپنا اور بچ کے رہنا، تنبیہ کی۔ دشمنوں سے یا اپنوں سے؟ مسکرا کر کہا اور تسلی دے کر اللہ حافظ کہتا نکل گیا۔ بے انتہا نوازشیں کرنے والے اے مالک دو جہاں، اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ بیبو جی دل ہی دل میں دعائیں دینے لگی تھی۔ کبھی دیر سویر ضرور ہو جاتی، مگر سچے دیر سے مانگی دعا رد نہیں ہوتی، اور اس دیر سویر میں بھی اللہ ہی کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اس مصلحت کو سمجھنے کا انسان انتظار نہیں کرتا، جلد باز جو ٹھہرا۔ بیبو جی کے کمرے سے نکل کر وہ برآمدے سے گزرا، صحن کی طرف بڑھا اور اچانک رک گیا۔ اچانک اس احساس کے تحت واپس مڑا اور اسما کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ پھر اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ بازو میں سر چھپائے بیٹھی تھی۔ کسی کی آمد محسوس کرتے ہوئے اس نے سر اوپر اٹھایا، دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقر زمان کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکی۔ اس کے سامنے اس رات کا منظر آیا جب وہ زہیب کے بھروسے باقر زمان کی عزت میں لیا مٹ کیے جانے والی تھی۔ وہ شرم سے زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی، پر نہ زمین پھٹی اور نہ وہ اس میں سما سکی، بس نگاہیں جھکا گئی۔ باقر زمان چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر قریب آیا، بولا کچھ نہیں، چند پل اس کا بجھا چہرہ دیکھا، شرم سے جھکی نگاہیں دیکھی اور ہاتھ بڑھا کر اسے بازو کے محفوظ حصار میں دیا، نرمی سے۔ کچھ چاہیے؟ میں جا رہا ہوں۔ عصمت دکھ کے میں بول نہیں سکی، آنسوں کا گلہ حلق میں پھنسا ہوا تھا، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بھی کچھ چاہیے تو کال کر کے بتا دینا، ایک دو دن میں آنا ہے، میں نے لیتا ہوں گا۔ خود سے الگ کیے کہا۔ عثمان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور نرمی سے اس کا گال تھپک کر چلا گیا۔
اس کے جانے کی دیر تھی، آسمان کا ضبط بھی ضبط ہو گیا، وہ ٹوٹ کر بکھر گئی، وہ روتے ہوئے ہی زمین پر ٹھہر گئی۔ میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گی صاحب، کبھی نہیں، سسکتے لبوں سے اس نے کہا۔ اس نے یہ الفاظ ادا کیے، تھوڑے لفظوں کے درد میں وہ خود بھی ڈوب گئی تھی۔ باقر زبان نے اسما سے کچھ نہیں کہا، نہ شکوہ کیا، نہ اسے شرمندہ کیا، نہ سمجھایا، نہ نصیحت کی، نہ کوئی مشورہ دیا۔ وہ نارمل طریقے سے ملا اور تسلی بھرا احساس دیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ ساتھ تھا اس کے۔ وہ بس اسے اپنے ہونے کا ہی احساس دلانا چاہتا تھا، اس کے علاوہ اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا اچھی طرح کہ جو سمجھانا ہوگا بیبو جی خود سمجھا دیں گی اور اسمان سے ہی کھل کر بات بھی کر سکے گی۔ وہ صحیح نہ بول کے دروازے تک پہنچا، دروازے کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ عجلت میں تھا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے شنایا کے ساتھ۔ اس جملے پر دروازے کی طرف بڑا ہوا باقر سامان کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ دائیں طرف پلٹا، جہاں باغیچہ تھا وہیں آمنہ کھڑی تھی، ہاتھ میں گربا تھا، وہ صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ اسے پیڑ پودوں کا بہت شوق تھا، مرتی تھی آپ پہ اور آپ نے بھی مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ناراض لگ رہی تھی۔ چلو، لکھی حویلی میں کوئی تو تھا جسے شنایا یاد تھی، کوئی تو تھا جو اس کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ وہ نشان راہ کی طرح مٹی نہیں تھی۔ کیا برا کیا میں نے اس کے ساتھ؟ میری زندگی میں آنا اس کی اپنی مرضی اور ضد تھی، اور کوئی بھی اپنی مرضی سے ہے۔ لہجہ دھیما تھا، وہ آمنہ کا بہت احترام کرتا تھا۔ آپ کی زندگی میں وہ تھی ہی کب؟ ایسے نہیں بھائے جاتے ہیں رشتے۔ تماشا بنا دیا اس کا، اس سے جڑے رشتے کا، رات کے اندھیرے میں یہاں بھیج کر دن کا چور بنا دیا اس کو۔ وہ دکھی تھی اور غصہ بھی۔ وہ یہ سب ڈیزرو کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلت ڈیزرو کرتی تھی وہ، اور یہ ذلت اس کی اپنی چنی ہوئی تھی۔ باقر زمان نے بری ذمہ ہونا چاہا، اس نے آپ کو چنا اور آپ نے اس کے لیے ذلت چنی۔ یہ بات کر کے وہ قدرے نرمی سے مزید گویا ہوئی۔ وہ یہاں تھی تو لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کہیں دور رہتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جب بھی دیکھا صرف آپ ہی دکھائی دیے۔ یہ سن کر انجانے سی لہر باقر زمان کے وجود میں اتری، اور اس نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، اور اگلے ہی پل اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مگر کچھ بدل گیا تھا باقر زمان کے اندر۔ صبح کی رونق اب ماند نہیں پڑی تھی جب رضوئی شنایا سے ملنے اور غصے میں منہ پھیلائے کھڑی ہوئی گئی تھی۔ جب منہ ہی پھیلانا تھا تو آئی ہی کیوں؟ کچھ تو کہو زوئی۔ شنایا نے قدرے اونچی آواز میں اس کا نام لیا۔ دونوں کمرے میں ملحق بالکنی میں کھڑی دھوپ سیک رہی تھی۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے یار، نہ فون نہ۔ وہ کچھ جذباتی ہوئی تو شنایا آنکھیں بڑی اور اس کے گلے لگ گئی، چند پل لگی رہی اور آنکھیں اس کے کندھے میں چھپا لی۔ اگلے چند پلوں بعد سر اٹھایا تو آنکھیں جہان بھر کا دکھ اپنے اندر سموئے ہوئے تھیں۔ گلے سے ہٹ کر سنبھل کر پیچھے ہٹی تو زوئی بولی، نہیں پوچھوں گی کہ کیسی ہو، کیونکہ تمہاری حالت دیکھ کر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ محبت ہار کر آئی ہو۔ ہار جیت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے میں نے زوئی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کچھ وقت خاموشی کی نظر ہوا، دونوں کو ہی بولنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے، اور زوئی تو اس کی خاموشی ٹوٹی بکھری حالت کو اندر تک بھانپ گئی تھی۔ تو کیسا رہا اس گاؤں کا سفر؟ لگتا ہے بہت خطرناک لوگوں کے پاس رہ کر آئی ہو، زوئی نے اسے چھیڑا۔ گاؤں؟ گاؤں تو مجھے لگتا ہے میں کسی اور سیارے سے ہو کر آئی ہوں۔ بہت ہی عجیب سا سفر تھا، اور عجیب سے ہی لوگ تھے، خوش اخلاق، دکھوں کو اندر چھپائے ہنستے مسکراتے چہرے۔ اس کے سامنے آمنہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ آیا، اور کچھ ایسے لوگ جہاں لفظوں کا کوئی مول نہیں، جہاں خاموشی بولتی ہے۔ وہ امام صاحب کے متعلق بات کر رہی تھی، اس کی دکھ سے لبریز آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ تو باقر زمان نے چھوڑ دیا تمہیں؟ زوئی نے اچانک پوچھا۔ شنایا ایک دم چونک سی گئی، وہ بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی شاید، مگر اب زوئی نے ذکر چھیڑ دیا تھا۔ وہ چند پل کشمکش میں لب کاٹتی رہی۔ میں چھوڑ آئی ہوں، دو ٹوک کہا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ تم باقر زمان کو خود چھوڑ دو، ناممکن۔ سچ کہہ رہی ہوں، اس کو اسی کے لیے ہی چھوڑ آئی ہوں، اسے جیت کر ہار آئی ہوں۔ میری محبت اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی، سب کچھ بگڑ رہا تھا، رشتے ٹوٹ رہے تھے، بات کسی کی عزت۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، لہجہ دکھ سے لبریز تھا۔ تو وہاں گئی کیوں تھی؟ یہاں رہتی نا باقر؟ اس نے رکھا نہیں تھا، میرے ساتھ اس کی تمنا نہیں بن سکی، اور میری تمنا ہی میرا جرم بن گیا، اور اس نے سزا بھی ایسی دی کہ میں نہ تو کسی کو بتا سکتی ہوں، نہ سمجھا سکتی ہوں۔ میری اذیت کوئی سمجھ نہیں سکے گا۔
وہ ارد گرد نگاہیں پھیرنے لگی، پانی چھلکنے لگا تھا۔ یہ جرم سزا کی بات چھوڑ دو، سیدھی بات بتاؤ، کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ گاؤں کیسے پہنچی؟ یہ سوال بہت بھاری تھا شنایا پر۔ کیسے بتاتی؟ کہاں سے شروع کرتی؟ مگر اسے شروع کرنا تھا، کسی کے سامنے سارا بھید کھولنا تھا۔ وہ فرد صرف زوئی تھی اور کوئی نہیں۔ شنایا نے بولنا شروع کیا اور بولتی ہی چلی گئی، ساری کہانی سنا ڈالی تھی، صرف ایک بات چھپائی تھی، اسما کی بھاگنے والی۔ یہ بات تو وہ خود سے بھی چھپا لینا چاہتی تھی، کسی اور کو کیسے بتاتی؟ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ شنایا دروازے کی سر ٹیک لگائے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی، سوئی بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی تھی، بے یقینی سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ باقر سامان نے نشہ دے کر ویسے کیسے کر سکتا ہے؟ پاگل تھا کیا؟ اور اب تم بھی اس کی محبت میں؟ زوئی کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب میں نے اپنے بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں زوئی، تم پلیز، کیا پلیز؟ تم چھوڑ کر آئی ہو، ساتھ تو لائی ہو، محبت کو سزا بنا کر۔ اپنی حالت دیکھی ہے، آنکھیں دیکھو کیسے۔ آنکھوں کو خوابوں کی سزا تو کاٹنی پڑتی ہے، اور دل کی وجہ سے ہی تو سب بگڑا تھا، اسے سزا دینا تو بنتا ہے۔ اب اس کی سزا یہی ہے، ساری زندگی اس کی جدائی کا عذاب جھیلے، جس کی زندگی میری وجہ سے عذاب بنی ہے۔ تم چھوڑو یہ سب، مجھے تم سے کچھ اور بات کرنی تھی۔ وہ کہہ کر نامکمل سا مسکراتی اٹھی۔ زوئی حیران رہ گئی، بس وہیں سے پلٹ کر اندر جاتی شنایا کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر لگا جیسے اس نے صدیوں کی مسافت کاٹی ہو اور پایا کچھ بھی نہ ہو، خالی دامن ہو بالکل۔ زوئی اٹھ نہیں سکی، حیرت، تعجب، انجمبا، غصہ، کیا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے کے تاثرات میں۔ دل کرا جا کر اس باقر زبان کا گریبان پکڑ لوں، اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اتنے میں شنایا بول پڑی، اور اس کا سینہ چیر کر دل نکالوں، اور اس میں شنایا کے لیے بے انتہا محبت بھر دوں۔ یہی دل کر رہا ہے نا تمہارا؟ شنایا نے پلٹ کر پوچھا۔ زوئی کو مزید تب چڑھ گئی، وہ ایسا مذاق کیسے کر سکتی تھی؟ کیا چل رہا تھا اس کے اندر؟ کیا کیفیت تھی؟ کس سوچ میں تھی؟ اگر ایسا نہ کر سکا تو پھر گریبان پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، ایویں اپنا خون نہ چلا۔ زوئی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر دے، اور شنایا کی زبان سے باقر زبان کے لیے محبت سن کر تو وہ مزید بھڑک گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اسی لمحے کہ وہ شنایا کے دل سے باقر زبان کی یادوں کو کھرچ کر مٹا دے گی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ شنایا ان یادوں کے اجالے میں ہی تو زندہ تھی۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ یادوں کی ایک محفل سے جمی رہتی تھی، اور اس محفل میں اس کا اپنا آپ کہیں کھو جاتا تھا۔ شنایا نے زوئی کو وہیں پر ہی روک لیا تھا، اور زوئی بنا اعتراض کے وہیں رات رک گئی تھی۔ شنایا اسے گاؤں کی بی تجھی کی باتیں بتاتی رہی، پھر آمنہ کے اخلاق کے متعلق اس کی باتیں تھیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زوئی نے محسوس کیا کہ وہ بہت بول رہی تھی، پہلے تو وہ ایسا نہیں تھی، کتنا بدل گئی تھی وہ۔ اس نے اپنے اخلاق سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا یار، میں اس کے لیے بہت دعا۔ زوئی ٹوک کر یکدم بولی، اسے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا تھا، غیر یقینی ہی غیر یقینی تھی۔ دعاؤں پہ یقین کب ہوا؟ وہ متجسس تھی۔ جب میں جیت کر بھی ہار گئی، اور وہ میرا ہو کر بھی مجھے دسترس میں نہ آیا، جب مجھے وہاں سے دھتکار پڑی جسے میں نے خود سے بڑھ کر چاہا، اور میری بے شمار چاہت میری ذلت بن گئی۔ یہ تذلیل اور ذلت بہت بری چیز ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ مجھے خود سے وحشت ہونے لگی زوئی۔ تذلیل اور ذلت انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، اور یہ میری انا اور میں کھا گئی۔ جب انا اور میں ختم ہوئی تو پتہ چلا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کہیں نہیں ہوں، کسی کیٹیگری میں ہی نہیں ہوں، کسی گنتی میں ہی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ تین میں، نہ تینوں میں، نہ تیرہ میں، نہ تینوں میں۔ بس تبھی یہ بید کھلا کہ اس اللہ کی منظوری کے بنا بندہ سب کچھ پا بھی لے تو رہتا بھی خواہ حالی ہی ہے۔ سمندر پاس ہوتا ہے پر انسان پیاس سے مر رہا ہوتا ہے، اور میں نے سمندر میں کھڑے ہو کر پیاس کی شدت کو محسوس کیا ہے۔ وہی میں نے باقر زمان کو مجبور بے بس کیا تھا، اور اللہ نے مجھے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ مجبوری اور بے بسی چیز کیا ہے۔ یہ جو اندیکھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے صدمے جسموں کا دم گھٹنے لگتا ہے، لفظوں کے انبار سے روح کی تشفی نہیں ہوتی، تشنہ بھٹکتی زخمی روح کو ایک در سے ہی شفا ملتی ہے سوئی، اور وہ در مجھے نظر آ گیا ہے۔ اور سرشاری میں بتائی جا رہی تھی، اس مردہ چہرے پر انوکھی سی چمک ابھری تھی، اور اسے لبریز آنکھوں میں امید کی ایک کرن کا نور تھا جس نے شنایا کے من کو روشن کر رکھا تھا۔ اب زوئی سمجھ گئی تھی شنایا بدحواس بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی کیوں نہیں تھی،
وہ سمٹی ہوئی کیوں تھی؟ اس نے سب کچھ کھو کر بھی تو سب کچھ پا لیا تھا۔ زوئی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھنی نہیں آتی۔ زوئی نے اس کا ادھورا جملہ مکمل کیا تھا۔ شنایا کے گلے میں ایک غلطی سی ابھری تھی۔ یہ مشکل ترین جملہ تھا شنایا کے لیے۔ یہ جملہ وہ صرف زوئی کے سامنے بول سکتی تھی۔ فکر نہیں کرو، سب سیکھ جاؤ گی۔ فون ہے نا تیرے پاس؟ تو سارا طریقہ سلیقہ دیکھ لینا۔ ویسے ایک کتاب ہی ہے میرے پاس، صبح لا دوں گی۔ تم نے جب ارادہ کیا ہے تو سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زوئی نے تسلی دی۔ فون لاتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور ڈراور سے فون نکالا۔ وہ ابھی ڈبے میں پیک ہی تھا، شنایا نے کھولا ہی نہیں تھا۔ اس نے فون زوئی کو دیا اور خود ہیٹر آف کیا۔ کمرہ کافی گرم ہو چکا تھا۔ رات کا سفر سحر کی طرف رواں دواں تھا اور شنایا کا اللہ کی طرف۔ جب دل میں اللہ کا نور سرایت کر جائے تو ذات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ دل دنیا میں نہیں لگتا، دنیا بنانے والے کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی بھی مصروفیت حالت حقیقی دنیا کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی۔ اس نے کنگھا کر کے نیچے رکھا، واچ پہنی، موبائل اٹھایا اور کالون کی مہک بکھیرتا کمرے سے نکلا۔ سیڑھیوں کے سینے جلدی سے اترتا لاؤنج میں، جہاں پریس والے اس کے منتظر تھے۔ وہ انٹرویو کے لیے پہلے ہی ٹائم لے چکے تھے اور اس لیے باقر زمان گاؤں سے ارجنٹ لوٹا تھا، ورنہ جیسے حالات وہاں بن چکے تھے اس کا واپس آنا آسان نہیں تھا۔ پریس والوں سے سلام دعا کے بعد انٹرویو شروع ہو گیا تھا۔ بیبو جی، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں منہ چھپاؤں۔ صہیب نے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے۔ ایک طرف عائشہ کی پریشانی اور دوسری طرف صہیب 2 دن سے گھر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ گلزار احمد کی الجھن ان کے چہرے کے تاثرات سے اور گفتگو کے لب و لہجے سے آیا تھی۔ تو عائشہ کی پریشانی مجھ کو دے دے، میں اس کے لیے جو بہتر سمجھوں گی کر لوں گی، بھروسہ ہے نا مجھ پہ؟ بیبو جی نے روانی میں بات مکمل کی، اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے انداز میں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی فیصلہ کیے بیٹھی ہیں، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو۔ اندازہ ظاہر کیا۔ صبح صحیح سمجھا ہے تو فیصلہ کر لیا میں نے۔ وہ سن کر کچھ متجسس ہوا اور فوراً پوچھا، کیا؟ بیبو جی اپنی جگہ سے اٹھیں اور چند قدم چل کر گلزار احمد کی طرف دانستہ پشت کر لی، جیسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تو محمد علی کو عائشہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دے۔ رشتہ مناسب؟ انہوں نے مزید بولنا چاہا تھا، عائشہ کی پسند مرضی کو اپنے فیصلے کا نام دے دیا تھا۔ بیبو جی، وہ بامعنی انداز میں نام پکارتا کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ چہرے پر ناگواری کے بل واضح تھے، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ خاندان سے باہر رشتہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں، کیا جواب دوں گا لوگوں کے سوالوں کے؟ پہلے ہی تو لوگ تانوں سے میرا منہ بھان رہے ہیں، جینا محال ہو گیا ہے۔ وہ بیزار ہوا تھا۔ ایک بار عائشہ کا تو سوچ لے، پھر لوگوں کے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹوک کر بول پڑا تھا، تو کیا اس کو ساری حیاتی یہاں بٹھا کے رکھے گا؟ کس بھول میں ہے تو؟ زہیب کے آسرے بٹھا کے رکھے گا؟ وہ کھلائے گا عائشہ کو جس کو اپنا ہوش نہیں، رشتوں کے مان بھرم تقدس کا احساس نہیں؟ تو اس کو بٹھا نہیں سکے گا گلزار احمد۔ اور پھر جب اس کی عمر ڈھل جائے گی کسی بڈھے کے پلے باندھ دینا اس کو۔ کچھ عرصے بعد ہی بیوگی کی چادر و تانے ماڑی قسمت کا داغ ماتھے پر سجائے تیرے در پہ آ جائے گی۔ بیبو جی نے غصے میں ماتھے پر ہاتھ مارا تھا، اور پھر اس کو بیبو جی بنا کے بڑے سے تخت پر بٹھا دینا، سارے فیصلوں کا اختیار دے دینا، پھر لوگ تم کو شاباش دیں گے، تیری بڑی واہ واہ ہوگی۔ ایک بات ذہن میں رکھ، میں اسماء عائشہ کو ایک نئی بیبو جی بننے نہیں دوں گی۔ چند جملوں میں بیبو جی نے اپنی ساری تلخ کہانی سنا دی تھی، سب کچھ جتا سمجھا دیا تھا، اور گلزار احمد کے جھکے سر سے آیا تھے کہ وہ ان کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ دبے لفظوں میں اپنا ہی قصہ سنا رہی تھی۔ ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، مناسب وقت پر شادی نہیں کی گئی تھی، جب وقت نکل گیا تو ایک بوڑھے کے پلے باندھ کر رخصت کر دیا گیا، جس نے نہ ہی جہیز کی مانگ کی اور نہ ہی وراثتی حق کا مطالبہ کیا، اور چند دنوں میں ہی بیوگی کا جھومر ماتھے پر سجائے واپس آ گئی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی باتوں کا مطلب، لیکن جو بھی ہے میں آپ کا فیصلہ نہیں مان سکتا۔ یہ جملہ بول کر وہ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ صحیح ہے، تو باپ ہے اس کا، تم کو حق ہے اس کی زندگی کے فیصلہ کرنے کا، پر میں تیرا ساتھ نہیں دوں گی کسی بھی فیصلے میں، جا کر جو کرنا ہے کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی اور صحن عبور کرتی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔
حالت مزید بگڑنے لگی تھی۔